अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये वीडियो जो है कमेंट्स में दिए गए कुछ सवालात थे और उन सवालात को मद्देनज़र रखते हुए उनके जवाबात और ख़ुसूसन कसीदा बुर्दा शरीफ के बारे में जो भी भाई दोस्त जो लोग भी चाहते हैं कि अमलियात करें, उनको चाहिए कि अपने ऐमाल में उन अमलियात का इंतखाब करें जो उनके साथ मैच करते हों। मैंने गुज़श्ता बहुत सारी वीडियोस ख़ास तौर पे रुजयत अमलियात के मौजू पर जो हैं उनमें इसी बात पे बहस की हुई है, इसी बात पे तफसीलात बताई हैं कि अगर आप अपने नाम से मैच हरूफ के अमलियात करेंगे तो आपको उससे फ़ायदा होगा। अगर दूसरी कैफियत के मुताबिक आपने दूसरे हरूफ ले लिए तो उसके आपके ऊपर असरात बद या रुजयत अमलियात होती है जिसकी तकालीफ बहुत सख्त होती हैं और आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उन तकालीफ को। फिर आपके जहन में, आपके वहम में, आपके गुमान में, आपके ख़याल में यही होगा कि मुझे किसी ने जादू कर दिया है, किसी ने नज़र बद लगा ली है, जबकि ये सारा जो काम होता है ये रुजयत अमलियात का होता है। इसीलिए आप कोशिश करके ऐसे अल्फाज बोला करें जो आपसे मैच हों, जो नामवाफ़िक होंगे, जो नामवाफ़िक अमल होता है या कोई और विर्द होता है उसके रुजयत अमलियात बिल्कुल आदमी पे पड़ती हैं। अब उसने भाई ने मुझे कहा कि सिलसिला कादरिया पे रुजयत नहीं होती, तो ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। आपने किसी से ये सुना होगा तो आप उससे कहें कि फिर ये आप हिसारात, फिर ये आप बखुरात, फिर ये आप लवाज़मात क्यों करते हैं? क्या इससे आपको क्या ज़रूरत है फिर इन सब लवाज़मात और शराइत करने की? क्योंकि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं बोलता, मुखालफत नहीं करता, तो मेरा काम है सिर्फ़ आप लोगों को सही सही इल्म बताना। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को शौक़ है तो फिर आप लोग कोई भी अमल कर सकते हैं। दूसरा, कुछ दोस्त, कुछ भाई वो मेरे व्हाट्सएप पे जब राब्ता करते हैं तो फिर वो सवालात पूछने शुरू कर देते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि आपको अमलियात का पता है? भाई अगर मैं अमलियात की दावा करूं तो फिर तकब्बुर हो जाता है। आप समझें, आप लोगों को मैं इल्म बता रहा हूं तो समझें कुछ ना कुछ इसको आता होगा। तो इतने बड़े दावे मैं नहीं करता। मैं आपको इख्तिसार से इन चीज़ों से
हट के बोलता हूँ। नंबर 2, मैंने जिन दोस्तों को सवालात किए तो उन सवालों में उन्होंने पूछा कि हम अमल करें। जब मैंने उनके नाम के हिसाब से देखा तो सयारे उलट थे। तो इस हालत में उनके कोई भी अमल नहीं होते। मैंने पहले भी बता दिया था कि जब सयारगान उल्टे हों और वो कसीर तादाद में उल्टे हों या उनके अपने जो सयारे हैं वो उल्टे हों तो इस हाल में भी आपको रुजयत होती है। तो अगर आपको इतना ही बिल्कुल शौक़ हो तो इंतज़ार किया करें, जब वक्त सही हो आप जंतरी खोलें, देखें, फिर आप अमल शुरू करें। ऐसे ना हो कि आप जो है कोई किताब देखें, कोई भी अमल है वो शुरू कर देते हैं और फिर आप लोग मुसीबत को खुद ही दावत देते हैं। इसी तरह कुछ लोग जो हैं सवालात के जवाबात बताने के बाद जब मैं किसी को कहता हूं कि भाई आपका अतारद या राहु या कोई सयारा उल्टा है, तो उसका मतलब है कि अभी इस वक्त कोई पोजीशन नहीं है कि आप अमल कर सकें। फिर आप दोबारा सवाल करते हैं कि कोई ना कोई अमल बताएं। तो भाई मैं आपको और कौन सा अमल बता दूं, जबकि आपके सयारे उल्टे हैं। जिस वक्त पे अगर सारसती हो, मैंने गुज़श्ता साबका वीडियोज़ में बताया है, जब भी किसी की सारसती हो या राहु केतु के बुरे असरात हों तो उसे कुदरती बंदिश में शुमार किया जाता है। कुदरती बंदिश पे बहुत सारी मैंने वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं। अक्सर लोग उसी दौरान पे अमल करते हैं तो फिर लोग मुसीबत में खुद ब खुद पड़ जाते हैं। इस कैफियत को मद्देनज़र रखते हुए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप ऐसे ही अमलियात के पीछे ना पड़ें। आपको अगर बेहद शौक़ है तो इंतज़ार किया करें जब आप लोगों के सयारे सीधे हो जाएं, उस वक्त अमलियात किया करें। नहीं तो जब सयारे उल्टे होते हैं तो उस वक्त बुरी रूहानियतों का नज़ूल होता है, जिसे किताबी ज़बान में आसमानी बलाएँ या समावी बलाएँ कहा जाता है। फिर आप उसमें फंस जाएंगे और फिर इलाज के लिए आपको किसी अच्छे आदमी को ढूंढना पड़ेगा। और अगर पीछे से आप लोगों के वरसा में कोई साहिब समझ होंगे तो आप लोगों का इलाज भी हो सकता है। लेकिन अगर साहिब समझ ना होंगे तो आपका फिर इलाज नहीं हो सकता। इसकी वजूहत ये होती हैं कि इंसान के जहन पे दबाव की वजह से इंसान को जो है ज़हनी बीमारियां हो जाती हैं, जिस तरह के सर और जुनून या जो है झगड़ा फसाद, ये सारी कैफियत उनके साथ वारद होती हैं। और जिस्मानी अमराज भी दूसरे भी हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे कुछ रूहानी सलासिल और मसाइल के बारे में, जिनके बारे में कमेंट बॉक्स से या व्हाट्सएप पे लोग सवालात करते हैं। और कसीदा गौसिया शरीफ, उसके बारे में हम बात करेंगे। रूहानी और इल्मी बातें हैं, अगर आप लोग इस पर समझेंगे तो आप लोगों को फ़ायदा होगा।
اور آپ اگر عملیات کرتے ہیں تو بھی فائدہ ہوگا۔ کچھ دوست یہ سوالات کرتے ہیں کہ ہمیں عمل بتائیں، کوئی بھی عمل بتائیں۔ میں نے اس دوست سے کہا کہ آپ جو ہیں، آپ کے جو ہے راہو کے بد اثرات میں مبتلا ہیں۔ وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ کون سے سیارگاہ، کون سے بروج جو ہیں وہ راہو کے شدید لپیٹ میں ہیں۔ وہ برج سرطان، برج جوزا اور برج سور ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں یہ بات ظاہراً بتا دی تھی کہ قدرتی بندش کیا ہوتی ہے اور قدرتی بندش کو کیسے ہٹایا جاتا ہے۔ قدرتی بندش میں میرے ویورز یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں کہ خاص طور پہ جب راہو کیتو کے لپیٹ میں آتا ہے کوئی بھی بندہ تو اس کے وہ اثرات ہوتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے کہ صرف انسانوں کو متاثر کرتا ہے بلکہ دوسری چیزیں بھی اس سے متاثر ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس پہ گفتگو کریں گے تو بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی، اور اگر ان کے ساتھ سیارگان کی غلط نظر پڑتی ہے تو جو زمین پہ مخلوقات اترتی ہے ان میں سانپ کی صورت میں اس آدمی کو خواب میں سانپ نظر آئیں گے، اور اگر وہ صدقات وغیرہ دیتا ہے وہ بندہ، وہ بہن یا کوئی دوست، کوئی بھی اگر صدقہ دیتا ہے تو اس کو وہ سانپ نظر آئیں گے لیکن اس کو نقصان پہنچانے کی طاقت نہیں رکھیں گے۔ اگر وہ سانپ ان کی طرف نظر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، صدقات وہ نہیں دے رہے، تو اس کو تکلیف ہوگی۔ راہو قدرتی بندش کا نام بھی ہے اور راہو حسد کا نام بھی ہے۔ آپ اس کو اگر دوسرے الفاظ میں کہیں گے تو ہم اس کو کہیں گے نظر بد، یا سمجھو کہ حسد۔ لوگ آپ سے خواہ نفرت کریں گے، لوگ آپ کے کاروبار پہ آپ کے خوشیوں کو برداشت نہیں کریں گے، آپ کو صحت مند برداشت نہیں کریں گے، آپ کو باروزگار دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ اس وقت آدمی کی آمدنی میں بالکل کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اکثر قبائلی جھگڑے، فسادات یا ذاتی رنجشیں انہی چیزوں میں ہوتی ہیں۔ راہو کی اثرات کی وجہ سے یا کیتو کی اثرات کی وجہ سے لوگوں کے تعلقات دادا کے خاندان یا بابا جو اس کا باپ ہے، اس کے جو خاندان والے ہوتے ہیں ان سے جھگڑے ہوتے ہیں اگر راہو متاثر کرتا ہے تو۔ اور اگر کیتو متاثر کرتا ہے تو پھر نانکے کی طرف سے، یعنی جو آپ کی ماں ہے اس کی خاندان کے ساتھ جو ہے آپ کے تعلقات جو ہے وہ متاثر ہوں گے، اور شدید ذہنی دباؤ میں پریشان ہو جاتا ہے۔ راہو اگر کسی کے ذاتی خانے میں پہنچ جائے تو اس کے سر کو، دماغ کو متاثر کرتا ہے خاص طور پر۔
اسی طرح بہت ساری تکالیفیں۔ ان حالات میں کوئی بھی عمل، کوئی بھی چلا، کوئی بھی ذکر، ورد جو آپ خاص طور پہ ریاضت کے طور پہ کرنا چاہیں گے تو آپ لوگ اس کی سخت رجعت میں پھنس جائیں گے۔ رجعت کے متاثرین کے یہ حالات ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے مختلف نیوز میں دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے نے پورے خاندان کو ختم کر دیا، اپنے ہی خاندان کو ختم کر دیا یا دوسروں کو نقصان پہنچایا۔ تو یہ جو مینٹلی پرابلم ہوتی ہے، یہ جو انسان کے دماغی امراض پیدا ہوتے ہیں، یہ راہو اور کیتو کے دوران ہی ہوتے ہیں۔ اور اس وقت پہ، اس ٹائم پہ اگر کوئی خاص طور پہ عملیات کرتا ہے تو اس کی شدت بد اثرات کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ نقصان کرتا ہے اور متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر ظہر کی سارستی ہو تو بھی اسی طرح کے شدید تناؤ پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس وقت بھی اس کو بندش کا اثرات لگ جاتے ہیں۔ ان حالات میں آپ لوگوں کو چاہیے کہ کوئی بھی عمل نہ کریں، صرف وہ عملیات کریں جو سارستی کو توڑتے ہوں، وہ عملیات کریں جو کہ آپ لوگوں کے صدقات کے لیے میں نے ہانڈی کے اعمال بتائے ہیں یا صدقات بتائے ہیں، یا جو میں نے آیات کریمہ بتائی ہیں وہ صرف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ وہ آیت کریمہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس آیت کریمہ کے بغیر اور کوئی عمل اس وقت آپ کو اس بندش یا تکلیف سے نہیں نکالے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی کے پیٹ میں چلا جائے، ایسے ہو جائے جیسے سانپ کے منہ میں چلا جائے یا کسی کنویں میں گر جائے، تو اب اس کو نکلنے کے لیے کیا چیزیں درکار ہوں گی۔ اب آپ کنویں میں فرض کریں کہ آپ نکلنا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی صحرا میں ہیں، آپ دوڑ لگا کے سیدھے نکل آئیں گے تو آپ کی جو دوڑ ہے وہ کامیابی کی طرف گامزن ہے اور آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ ڈیزرٹ سے نکل آئے، آپ صحرا سے نکل آئے، آپ اس ریگستان سے نکل آئے کیونکہ آپ نے دوڑ لگائی۔ لیکن اگر آپ کو کسی کنویں میں ڈالا جائے اور آپ اس کنویں میں کھڑے رہیں اور آپ دوڑ لگائیں، جتنی بھی دوڑ لگائیں، جتنے دن بھی آپ چلیں تو آپ نکل سکتے ہیں؟ آپ ہرگز نہیں نکل سکتے جب تک آپ کو رسی نہیں مل جائے، جب تک لوگ آپ کی طرف مدد کے لیے نہیں آئیں یا رسی آپ کو مل جائے تو اس کے ذریعے سے آپ اوپر چڑھنا شروع ہوں گے۔ ٹھیک اسی طرح سے جب راہو کیتو کے اثرات متاثر کرتے ہیں تو آدمی ریاضت کی کتنی بھی دوڑ لگا لے نہیں نکل سکتا جب تک اس کے مخصوص آیت کریمہ یا اعمال کو نہیں پڑھتا۔ پھر بھی آپ لوگ بار بار اگر یہی سوالات کریں گے کہ ہمیں کوئی عمل دیں تو بھائی اس طرح سے عمل نہیں دیا جاتا۔ جو میں آپ لوگوں کو پیش کرتا ہوں وہ میں سب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ یہ نہیں ہے کہ میں کسی کو صحیح بتاؤں اور کسی کو صحیح نہیں بتاؤں، بلکہ میں سب کو صحیح بتاتا ہوں تاکہ لوگ اس سے استفادہ کریں۔ اسی طرح دوسرا سوال تھا کمنٹ میں کہ قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ غوثیہ یا قصیدہ بردہ شریف ہے یا دوسرے اعمال ہیں، یہ مقبول اعمال ہیں۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں، مقبول آدمی ہیں،
جیسے حضرت غوث الاعظم غوث سمدانی قطب ربانی محی الدین حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبدالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد سلیمان جزولی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت محمد وفا شاذلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بابا فرید مسعود شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ، حضرت علاء الدین علی احمد صابر پیا کلیر شریف رحمۃ اللہ، حضرت محمد عثمان مرندی، حضرت قلندر لال شہباز سیون شریف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عبداللہ شاہ غازی الاشتر کراچی والے، حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، یہ مقبول ہیں۔ ان کے نام لینے سے ہی برکت ہوتی ہے، ان کے نام پڑھنے سے ہی برکت ہوتی ہے، ان ناموں کے توسل سے بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اب ان ہستیوں کو جب وہ اعزازات عطا ہوتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زبان اطہر سے جو کلمات کہلواتے تھے وہ بھی مقبول کلمات ہیں، چاہے وہ قصیدہ غوثیہ ہو، چاہے چہل کاف ہو، یا کوئی بھی عمل ہو۔ لیکن ان کے پڑھنے کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ صرف پڑھنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عشق ہوتا ہے۔ اگر آپ کو عشق ہے، آپ کو محبت ہے، آپ کو پیار ہے حضرت سیدنا حضور غوث الاعظم غوث سمدانی قطب ربانی محب سبحانی حضرت عبد القادر جیلانی بغدادی شہباز لامکانی رحمۃ اللہ علیہ سے، تو پھر آپ اس کو پڑھیں۔ اب اس کے لیے آداب کی ضرورت ہے کہ آداب آپ کے کیا ہیں۔ کیا آپ آداب محفل کو جانتے ہیں؟ آداب محفل یہ ہے کہ اگر ان مقدسہ ہستیوں کے نام کی جب محفل سجائی جائے تو اس میں آپ لوگوں کو باطہارت بیٹھنا ہے، اور پھر اس کے لیے جو انتظام کیا جاتا ہے، 11ویں شریف ہو یا کسی بزرگ ہستی کا عرس ہو، تو اس میں آپ لوگوں کو آداب کے مطابق نسوار، پان، گٹکا، بیڑی، کوئی بھی منشیات یا نشیلی چیز کھا کے نہیں شامل ہونا، اور بلکہ کھانا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد باوضو اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو میں آپ کو ایک تذکرہ بتاتا ہوں کہ ایک مرتبہ میں مراقبے میں تھا، میرا مرشد کریم روحانی طور پہ جب ملا تو اس نے کہا کہ مجھے جلدی ہے۔ میں نے کہا حضور ایسی کیا جلدی؟ تو اس نے کہا کہ ایک وہاں میرے شہر سے 70 کلومیٹر دور ایک شہر ہے، اور وہ سیال قوم کے ہیں، سیال قوم ہوتی ہے ان کے ہیں، وہ باقاعدگی سے 11ویں شریف کرتے تھے یا کرتے ہیں، اور محبت سے کرنے والے تھے۔ تو پھر حضور میرے مرشد نے کہا کہ مجھے وہاں پہ حاضری کا حکم ہے، مجھے وہاں جانا ہے۔ تو اس وقت مجھے سمجھ میں آیا کہ ایسی ہستی، ایسی محفلوں میں صرف وہ محفلیں ہم لوگ نہیں مناتے، بلکہ وہ مقدس اور پاک ہستیاں بھی وہاں پہ جاتی ہیں۔ اسی طرح میرے شہر سے 15 کلومیٹر دور کسی بھائی دوستوں نے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارکہ منایا، تو مجھے روحانی طور پہ وہاں پہ دکھایا گیا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ تشریف فرما ہے، بہت جمع غفیر ہے،
روحانی طور پہ بہت ساری ہستیاں وہاں پہ موجود تھیں اور کچھ کلمات حضرت نے مجھ سے بیان فرمائے، ان سب کا میں تذکرہ نہیں کر سکتا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب آپ اس طرح کی محفلیں کریں تو پاکیزگی اور طہارت کا خیال رکھیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ خاص طور پہ چاہتے ہیں کہ قصیدہ بردہ شریف پڑھیں تو بالکل طہارت اور تقویٰ کے ساتھ پڑھیں، اور ان کے جو اشعار ہیں، ان کے الگ الگ سے افعال، ان کے تاثیرات ہیں، وہ بھی میں نے پیش کر دیے ہیں۔ آپ لوگ جب اس کو دیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا۔ بزرگ ہستیاں ہوتی ہیں، بزرگ ہستیوں کے نام بھی پاک ہوتے ہیں، اور ان ناموں کی تاثیرات کی برکت سے جو مصیبتیں، جو پریشانیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ لوگوں کو نجات حاصل ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ اس سے استفادہ کریں گے۔ خدا حافظ۔